رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ الاکرمین و اولیاء امتہ اجمعین، اما بعد۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین اکرام، الحمدللہ سلطان المشائخ خواجہ خواجگاں سرکار عالم پناہی نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات، تعلیمات اور کرامات سلسلہ وار آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت شیخ کے خلیفہ راشد حضرت شیخ العارفین خواجہ قوام الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی ہی محبت و عقیدت کے ساتھ اپنے شیخ کی کرامات اور ان کے حالات کو بیان فرمایا، اور ان کے پوترے محمد جمال قوام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے اس کو تحریر فرمایا۔ اس طرح یہ کتاب قوام العقائد منصع شہود پر آئی۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار عظمتیں عطا فرمائی، کرامتیں لامتناہی اور بزرگی بیان اور تحریر سے باہر۔ اولیاء اللہ کی زندگی میں اور ان کی حیات اور سیرت میں ایک باب ہوتا ہے کرامتوں کا۔ جس طرح پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے، اسی طرح اولیاء کو کرامتیں عطا فرمائی۔ معجزات کا ہونا حق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ معجزات الانبیاء حق و کرامت الاولیاء حق، عقائد کی کتابوں میں ہمارے پاس لکھا ہوا ہے۔ تو انبیاء کے معجزات، اولیاء کی کرامات یہ حق ہیں، حقانیت کی علامت ہیں۔ بہت سارے اولیاء اپنی کرامتوں کو چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، غیر اختیاری طور پر کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ کرامتوں کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے، جس طرح معجزات کی اہمیت ہے انبیاء کی سیرت میں، تو اولیاء کے احوال میں بھی اسی طرح کرامتوں کی اہمیت ہے کہ کرامتیں بھی تبلیغ دین متین کے سلسلے میں ایک بڑا کردار رکھتی ہیں۔ ایسے لوگ جو علم سے بے بہرا اور تعلیمات سے ناواقف ہیں، وہ لوگ کرامتوں کو دیکھ کر متاثر ہوتے اور اسلام قبول کرتے۔ تو اولیاء اللہ کی زندگی میں کرامتیں اپنی جگہ ایک اہم مقام رکھتی ہیں۔ بعض حضرات تعلیمات کی
جو ہے اہمیت دیتے ہوئے کرامتوں کو جو ہے نیچا بتانے کی جو ہے کوشش کرتے ہیں۔ تو بے شمار کرامتیں اولیاء اللہ سے ہوتی ہیں۔ سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء کی ذات والا صفات خود مکمل کرامت۔ از بچپن تا جوانی، از جوانی تا پیرانہ سالی، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ارباب طریقت کے لیے، اہل نظر کے لیے کرامت سے کم نہیں۔ پوری زندگی آپ دیکھ رہے اٹھا کر ہر واقعہ کرامت کی عکاسی کرتا ہے۔ پھر بھی یہاں روایتی طور پر جو کرامتیں جس طرح بیان کی جاتی ہیں، اس طرح جو ہے انہوں نے بھی اپنے شیخ کی کرامات کو بیان کیا اور تحریر کیا، اور کئی اس سے جو ہے واقعات ہمیں معلوم پڑتے ہیں۔ ضمیر اصحاب پر روشن رہے کہ کتاب عقائد میں لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامات حق ہیں، مگر ولی پر کرامت کا چھپانا فرض ہے سوائے چند مواقع کے، جیسے حالت سکر میں ہے، لوگوں کی رہنمائی اور ترغیب کے لیے ہے، یا ایسے امور میں اگر ولی کرامات کا اظہار کرتے ہیں تو جائز ہے۔ عمومی طور پر کرامتوں کا چھپانا ضروری ہے، لیکن جہاں حق کو ظاہر کرنا ہو یا کسی کی رہنمائی کرنی ہو یا ترغیب دینی ہو تو ایسے وقت میں کرامتوں کا اظہار جائز ہے۔ خدمت شیخ یعنی محبوب الہی نظام الدین اولیاء بدایونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگرچہ کہ اپنی کرامت چھپانے کی انتہائی کوشش کرتے تھے، آپ کا قول بھی ہے، آپ نے فواد شریف میں ارشاد فرمایا کہ انبیاء پر معجزات کا دکھانا فرض ہے، اولیاء پر کرامت کا چھپانا فرض ہے۔ تو یہاں پر فرماتے کہ اگرچہ کہ وہ چھپاتے تھے، کسی کے سامنے اس کا کچھ اظہار نہیں کرتے تھے، تو وہ اشاروں میں یا حکایت کے پردے میں ہوتا، اگر بول بھی دیتے تو حکایت بنا کے بولتے، مگر سچ کو کوئی چیز نہیں چھپا سکتی۔ اس کہاوت کے مصداق شیخ کی بزرگی، کرامات اور معاملات دنیا والوں سے ڈھکے چھپے نہیں رہے، نئے نیاز مندوں کی ترغیب کے لیے ان میں سے چند کرامتوں کا بیان کیا جاتا ہے۔ 46ویں حکایت ہے جو کرامت کے ضمن میں نقل کی گئی ہے۔ خدمت شیخ یعنی خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے جماعت کے جو امام تھے مولانا شہاب الدین نے کہا، ایک بار قاضی محی الدین نے فرمایا کہ آج خدمت شیخ کا عجیب حال تھا۔ ایک حدیث بیان کی اور اس حدیث کے بعد نظامی کا شعر پڑھا۔ وہ حدیث یہ تھی کہ جس نے کسی موحد کو قتل کیا، توحید پرست کو، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا۔ فرمایا کہ اس حدیث کے ظاہری معنی سنت و جماعت کے عقیدے کے خلاف ہیں۔ اس کی ایک تعویل کی گئی ہے، وہ یہ کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے مقام حساب میں حق تعالیٰ کی عنایت سے جنت کی خوشبو پھیلے گی تاکہ ان پر حساب آسان ہو۔ پس جس شخص نے کسی مومن کو، توحید والے کو قتل کیا، توحید پرست کو، اس کو شدت حساب کے لیے وہ خوشبو نہ پہنچے گی۔ مطلب یہ نہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، فرما رہے ہیں کہ میدان محشر میں جنت کی خوشبو آئے گی اس لیے کہ میدان محشر میں رہنے والوں کا حساب آسان ہو خوشبو کی وجہ سے۔ اب یہ جو کسی مومن کو قتل کرے تو وہ اس خوشبو سے محروم رہے گا، اس کا جو حساب کتاب ہوگا وہ بڑی سختی اور شدت سے ہوگا۔ اور نظامی کا شعر پڑھا جو یہ ہے، بادے کے سحرگاہ ز سرکو یہ تو آید، جاہش فدا باد کزو بو یہ تو آید، جو ہوا صبح دم تیرے کوچے سے آتی ہے، اس پر جانے قربان ہوں کہ اس سے تیری خوشبو آتی ہے۔ خوشبو یار جو ہے آتی ہے اس ہوا سے جو کوچے یار سے نکل کر آتی ہے۔ اس کے بعد بے حد مغلوب ہو گئے اور 3 بار فرمایا، خواجہ کی نعمت سے وہ خوشبو اس وقت اس مجلس میں موجود ہے۔ آج ایسی حالت تھی جو خواجہ نے یہ بات ظاہر کر دی۔ کہتے ہیں کہ وہ خوشبو جو محسوس ہوتی تھی محبوبیت کی، وہ خوشبو جو ہے اس مجلس میں بھی ظاہر تھی جہاں محبوب الہی بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد 47ویں حکایت ہے، مولانا حجت نے کہا، ایک بار مجھے بخار ٹھہر گیا اور میں خون تھوکنے لگا۔ طبیبوں نے کچھ ٹھنڈی دوائیں دی، گرمی کی وجہ سے، تبخیر معدہ کی وجہ سے اکثر جو ہے خون آ جاتا ہے، نکلتا ہے، مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ جب بیماری غالب آ گئی، زیادہ ہو گئی، تو میں نے قاضی محی الدین کاشانی سے کہا کہ میرا حال حضرت خواجہ محبوب الہی کے سامنے بیان کر کے ان سے دعا کی درخواست کرنا۔ قاضی جب حضور کی خدمت میں گئے، دیکھا محبوب الہی افطار کر چکے تھے اور کھانے میں مشغول تھے،
کیونکہ آپ ہمیشہ روزے سے رہا کرتے تھے، افطار فرما کر کھانا کھا رہے تھے۔ قاضی نے کہا، میں جب اندر آیا خدمت شیخ نے فرمایا قاضی بسم اللہ، میں بیٹھ گیا۔ محی الدین کاشانی رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھایا محبوب الہی نے، اور کھانے میں مشغول ہو گئے وہ بھی۔ کھانے کے دوران میں فرمایا مولانا حجت کا کیا حال ہے؟ کھانے کے دوران میں فرمایا مولانا حجت کا کیا حال ہے؟ قاضی نے کہا اس وقت خلاف معمول انہی کے کام سے حاضر ہوا ہوں، انہوں نے بھجایا ہے مولانا نے، اس لیے آیا ہوں۔ پھر قاضی نے ان کی کیفیت بیان کی۔ خواجہ نے فرمایا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، تم دل جمائی سے کھانا کھاؤ، یعنی اطمینان سے بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ جب کھانے کی مجلس ختم ہوئی تو ایک نان یعنی روٹی میں تھوڑا حلوہ ڈالا نظام الدین اولیاء نے، روٹی لپیٹ کر قاضی محی الدین کاشانی کو دی اور فرمایا یہ مولانا حجت کو دے دینا تاکہ وہ کھا لیں۔ مولانا حجت کہتے ہیں کہ جب حلوہ میرے پاس آیا تو طبیبوں نے کہا، یعنی حکیم نے کہا حلوہ گرم ہے اور تمہیں بخار چڑھا ہوا ہے، اس کو رکھ دو، ٹھنڈا ہونے کے بعد کھانا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، یہ حضرت شیخ کا بھیجا ہوا ہے، انہوں نے پرواہ نہیں کی حکیموں کی، کیونکہ یہ طبیب روحانی نے، حکیم روحانی نے بھیجایا تھا، وہ اسی طرح اس کو کھا لیتے ہیں۔ اور جب اس کو حلوے کو کھا لیا گیا بس وہی ان کی دوا ہو گئی اور انہیں صحت ہو گئی اسی سے، سبحان اللہ۔ پھر اسی ضمن میں ایک حکایت ہے، مولانا شہاب الدین امام نے کہا کہ ایک بار قاضی محی الدین کاشانی نے اس ضعیف سے فرمایا کہ میرے بیٹے عبداللہ نامی کی بیماری جب حد سے تجاوز کر گئی تو میں نے سوچا کہ خدمت شیخ میں جاؤں، دیکھوں ان کی زبان مبارک سے کیا نکلتا ہے۔ میں اس کا علاج کراتے کراتے عاجز آ گیا، بہت علاج کرا اپنے بیٹے کا حضرت عبداللہ کا قاضی محی الدین کاشانی نے، لیکن جب بیزار ہو گئے علاج کراتے کراتے تب محبوب الہی کے پاس آئے، کہا کہ حضرت کیا فرماتے ہیں اس بارے میں۔ جب میں نے اپنے بیٹے کا حال بیان کیا تو آپ نے سب سنا اور اس کے بعد حکایت شروع کی، کہا کہ کسی شخص کا ایسا ہی ایک بیٹا تھا۔ اب محبوب الہی کا جو انداز ہے وہ راست کسی کو کچھ بولتے نہیں تھے، کوئی حکایت بیان کر دیتے تھے، عقل مند آدمی سمجھ جاتا تھا حضرت کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ تب یہاں پر حکایت بیان فرمائی کہ کسی کا ایک ایسا ہی بیٹا تھا، انہوں نے کہا کہ ایسا ہی بیٹا تھا جیسے تمہارا ہے، ایک بار اس کو مرض نے دبوچ لیا، یعنی وہ بیمار ہو گیا اور اتنا طویل پکڑا کہ وہ علاج کرتے کرتے عاجز آ گیا، حتیٰ کہ اس کے رشتہ داروں میں سے ہر ایک یہ سمجھنے لگا کہ اگر اس بچے کو موت آتی ہے تو یہ باپ بھی زندہ نہ رہ سکے گا، یعنی اکلوتا بیٹا تھا، اگر یہ انتقال کر جائے گا تو اس کے صدمے سے باپ کا بھی انتقال ہو جائے گا، اس طرح لوگوں نے سمجھا۔ جب اس بچے کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے مردانہ وار صبر کیا، یعنی باپ نے بڑا صبر سے کام لیا اور کسی طرح کا رونا دھونا تھوڑا بھی ان سے ظاہر نہ ہوا۔ بعض ناسمجھ لوگوں نے تانا بھی دیا کہ یہ تو حال تھا یا اب یہ صورت ہے، انہوں نے کہا کہ اس وقت مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا اور اس وقت یہی معاملہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ میرا بیٹا تھا اور اس کی تیمارداری جتنی بھی ہو سکے مجھ پر واجب تھی، اللہ کے فضل و کرم سے اس کا میں نے پورا حق ادا کر دیا۔ اب جو جوار رحمت حق میں پہنچ گیا تو مجھ پر صبر کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد ایک ترنج زمین سے اٹھا کر میرے ہاتھ میں رکھا محبوب الہی نے اور کہا مولانا اپنے بیٹے کو یہ کھلا دو اور میری جانب سے اسے بہت پوچھنا، کہنا غم نہ کرو، سب کچھ آسان ہوگا اور تم پر اللہ کا بہت کرم رہے گا۔ جب شیخ نے یہ زبان مبارک سے الفاظ کہے، میں اپنے دل میں کہا خدمت شیخ نے میرے بیٹے کو ودا کر دیا۔ اب یہ سمجھ گئے کہ بیٹا جو ہے رہنے والا نہیں ہے۔ حضرت نے جو حکایت بیان کی ہے کہ اس میں بچے کی موت کا تذکرہ ہے، تو یہ بھی بچے کی موت ہونے والی ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ میری طرف سے اس کو جو ہے بہت جو ہے دیکھنا۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنے بیٹے سے ہاتھ دھوئے اور گھر جا کر خدمت خواجہ کا فرمان بعینہ بیٹے کو سنایا، جتنا سنے تھے محبوب الہی سے وہ تمام اپنے بیٹے کو سنا دیا۔ اس کی ہمت بن گئی اور دل قوی ہو گیا۔ چند روز بعد وہ بیٹا رحمت حق سے جا ملا، یعنی انتقال ہو گیا، مگر اس وقت جب اس کا انتقال ہوا ایسا تجربہ ہوا جیسے کسی نے میرے جگر سے ایک ٹکڑا کاٹ کر جدا کر دیا ہو، یعنی اتنی تکلیف۔ اب ظاہر بات ہے کہ اکلوتا بیٹا جو ہے انتقال کر جائے تو کتنی باپ کو تکلیف ہوگی، جگر کو کاٹ کر جو ہے ٹکڑا الگ کر دیا گیا۔ اگرچہ یہ حال تھا مگر شیخ کی برکت سے جو انہوں نے صبر کی دعا کی تھی مجھے صبر میسر آ گیا، میں نے صبر کیا اس معاملے پر بھی۔ 49ویں حکایت ہے، مولانا شہاب الدین امام نے کہا کہ ایک بار قاضی محی الدین کاشانی نے فرمایا کہ ایک زمانے میں گھر والی سے میرا ایسا جھگڑا ہوا کہ میرا دل اہل خانہ سے قطع تعلق کرنے پر آمادہ ہو گیا۔
ابھی محی الدین کاشانی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کی اور بیوی کی جو ہے اتنی لڑائی ہو گئی، اب انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ خدا حافظ کہنا ہے، بیوی کو جو ہے رخصت کرنا ہے۔ پھر خیال آیا کہ خدمت شیخ میں جاؤں اور جا کر عرض کروں کہ حضرت کیا فرماتے ہیں۔ جب یہ گئے اور عرض کیا کہ میں علیحدگی اختیار کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا تمہارے درمیان جدائی نہیں ہونی چاہیے۔ محبوب الہی کہتے ہیں تمہارے درمیان جدائی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ صلح ہو جائے گی، اور صلح کے بعد ایک بچہ بھی ہوگا۔ اب اس کی بھی پیشن گوئی کی کہ تمہاری طلاق بھی نہیں ہوگی، صلح ہو جائے گی اور اس کے بعد بچہ بھی ہوگا۔ شیخ کے الفاظ کی برکت سے ہمارے درمیان صلح ہو گئی، حالانکہ اس کی ہرگز کوئی امید نہیں تھی، یعنی اتنا ٹوٹ گئے تھے کہ امید ہی نہیں تھی کہ صلح ہوگی، اب تو جو ہے رشتہ ہی ٹوٹنے والا تھا۔ لیکن حضرت نے فرما دیا، گفتہ کہ اللہ بود گرچہ ذوالخو میں عبداللہ بود۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ان کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، وہ رشتہ بھی قائم رہا، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک فرزند بھی عطا فرمایا۔ اس کے بعد 50ویں حکایت ہے، 100 حکایتیں اس کتاب کے اندر ہیں، یعنی 50ویں حکایت بیان کی جا رہی ہے، یعنی نصف حکایتیں، آدھی حکایتیں اس کتاب کی جو ہے ختم ہو چکی ہیں اور آدھی باقی ہیں۔ اس ضعیف کے دادا نے فرمایا، یعنی جو لکھنے والے ہیں محمد جمال رحمۃ اللہ علیہ، اپنے دادا کا ذکر کریں شیخ قوام الدین چشتی کا، خواجہ احمد بداؤنی ایک شوریدہ شخص تھے، جہاں کہیں دریا کا کنارہ یا قبرستان یا غیر آباد مسجد دیکھتے وہاں رہتے تھے، مخلوق سے کنارہ کش دور بھاگتے تھے اور مجھ پر پوری شفقت رکھتے تھے۔ ابھی بزرگ کا واقعہ انہوں نے بیان کیا، خواجہ احمد رحمۃ اللہ علیہ کا، جو شوریدہ شخص تھے، کہیں قبرستانوں میں رہنا، کہیں ویران مسجدوں میں بیٹھ جانا، اس طرح جیسے دیوانے لوگ کرتے ہیں حرکتیں، آبادی سے دور بھاگنا، یہ ان کا جو ہے معمول رہا، مخلوق سے دور بھاگتے تھے، لیکن ان پر پوری شفقت کرتے، یعنی خواجہ قوام الدین چشتی پر۔ میرے پاس آتے جاتے تھے اور خلوت میں اس کام درویشی کی باتیں بہت سمجھداری کی اور مبنی بر حقیقت کرتے تھے۔ اکیلے میں جب کرتے نا، سلوک کے بارے میں گفتگو، تصوف کے بارے میں بڑی ہوشیاری سے جو ہے گفتگو کرتے، مگر مخلوق کے سامنے خود کو اپنے آپ کو پاگل کی طرح ظاہر کرتے۔ کبھی کبھی ان سے پوچھتا کہ یہ شورش اور گریز کا طور طریقہ کہاں سے اختیار کیا آپ نے، کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ اس کا جواب نہ دیتے، تاکہ ایک بار میں نے یہی سوال کیا تو انہوں نے اس کا بھید کھولا۔ کہا کہ اے خواجہ کیا پوچھتے ہو، ایک رات میں دریا کے کنارے تھا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیفیت کیسی ہوئی، یہ حالت میں تبدیلی کیسے آئی ان کے؟ تو کہا کہ ایک رات میں دریا کے کنارے تھا، دیکھا کہ محبوب الہی کھڑاویں پہنے ہوئے دروازے سے باہر نکلے۔ رات کا وقت تھا اور سلطان المشائخ جو ہے کھڑاویں پہن کر نکلے اور اسی طرح کھڑاویں پہنے پانی کے اوپر سے گزر گئے۔ جو دریا تھا، دریا کے اوپر سے حضرت گزر گئے اور جزیرے میں چلے گئے۔ ایک جزیرہ جو تھا، ٹاپو جو تھا دریا میں، جزیرے میں چلے گئے۔ میں ایک کونے میں بیٹھا رہا، یہاں تک کہ رات کے پچھلے پہر میں نے دیکھا کہ حضرت محبوب الہی کھڑاویں پہنے ہوئے کدارا سے پھر دریا کی طرف آئے اور اپنے گھر چلے گئے۔ مجھے اس وقت حیرت نے پکڑ لیا، میں بے خود ہو گیا، یہ منظر دیکھ کر جو ہے پریشان ہو گئے۔ پانی کے اوپر چل رہے ہیں، دریا کے اوپر جا رہے ہیں کھڑاویں پہن کر، اور پھر واپس آ رہے ہیں، اور اسی چند روز تک جو ہے اسی طرح شوریدگی کا حال پھرتا رہا۔ اسی زمانے میں موسم گرما کی دن لو چل رہی تھی، یعنی گرم بھاپیں نکل رہی تھی اور لوگ ادھر ادھر بھٹکے ہوئے تھے، پھر رہے تھے۔ میں ٹھیک دوپہر میں نظام الدین اولیاء کو دیکھا، وہ گھر سے نکلے اور حزیرہ یاراں کی طرف چلے، یعنی جہاں قبرستان تھا خاص بزرگوں کا، وہاں پر حزیرہ یاراں جسے کہتے ہیں۔ میں خدمت شیخ کے پیچھے جا رہا تھا، یہاں تک کہ خدمت شیخ حزیرہ یاراں سے گزرے اور صحرائے جودا کی جانب چلے۔ اب نہ معلوم کون سا مقام تھا وہاں پہ اس زمانے میں، اب یہاں پہ کیے کہ اب یہ نام معدوم ہو چکا ہے، کون سا علاقہ تھا وہ صحرائے جودا۔ وہ صحرا میں ایک حزیرہ تھا، حزیرہ سے مراد قبرستان تھا وہاں پر۔ خدمت شیخ اس حزیرے کے پیچھے محراب کی طرف گئے، محراب بنا ہوا تھا اس کے پیچھے گئے۔ جب میں اور شیخ کے درمیان حزیرہ حائل ہو گیا، میں نے بھی قدم آگے بڑھایا، آگے بڑھ کر دیکھا خدمت شیخ اس جگہ سے غائب ہو گئے ہیں۔ وہاں پر گئے، وہاں سے غائب ہو گئے۔ میں دائیں بائیں نظر دوڑائی، چاروں طرف صحرا تھا اور کوئی چیز حائل نہیں تھی۔ جب دیکھا کہ خدمت شیخ غائب ہو گئے ہیں تو میں نے ان کے نشان قدم پر چلنا شروع کیا۔ حزیرے کی محراب کے نزدیک آ پہنچا، دیکھا کہ محراب کا
تکنیہ شیخ کے قدموں پر جھک رہا ہے، وہاں میں نے شیخ کے قدموں کی دھول اپنے سر اور چہرے پر ملی اور میرے اندر ایک شوریدگی پیدا ہو گئی۔ اس وقت سے اے عزیز میں ایسا شوریدہ اور آوارہ پھرتا ہوں۔ جب سے یہ کیفیت جو ہے میں نے وہ ملی، ان کے پیروں کی دھول کو اپنے اوپر مل لیا، تب سے جو ہے یہ اس طرح کی کیفیت ہوئی۔ اور ایک جو ہے بڑی ہی پیاری حکایت ہے جو مولانا بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی، 51ویں حکایت۔ مولانا بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ ایک بار میں شیخ کے گھر کی دہلیز میں رات کے وقت مشغول تھا، جہاں اس کی دہلیز تھی خانقاہ کی، وہاں پر وہ رات کے وقت جو ہے عبادت میں ذکر میں جو ہے مشغول تھے۔ تھوڑی رات گزر چکی تھی، میں نے دیکھا کہ ایک اونٹ آیا شیخ کے مکان کے پاس، ایک دریچہ دروازے کے سامنے تھا جس سے باہر دیکھا جا سکتا تھا، کھڑکی تھی جس سے باہر دیکھ سکتے تھے، وہ اس کے نیچے کھڑا ہو گیا، وہ اونٹ جو ہے کھڑکی کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے شیخ کو دیکھا کہ وہ دریچے سے باہر نکلے اور اس اونٹ پر سوار ہو گئے اور وہ ہوا میں اڑ گیا۔ تو وہ رات کا وقت تھا، اونٹ پر بیٹھ گئے محبوب الہی، وہ ہوا میں چلا گیا، میں بے خود ہو گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اپنے آپے میں آیا، آنکھوں سے نیند اڑ گئی، یہاں تک کہ رات آخری ہو گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ اونٹ آیا اور اسی دریچے کے نیچے کھڑا ہوا، شیخ نے دریچہ کھولا اور اندر چلے گئے، وہ اونٹ واپس ہو گیا۔ تو یہ رات کا وقت کا جو ہے معاملہ تھا۔ حضرت کا جو ہے محبوب الہی جو ہے کہتے ہیں کہ ہر رات جو ہے خانہ کعبہ میں وہ جو ہے بسر کیا کرتے تھے، اسی طرح وہ اونٹ آتا اور آپ کو خانہ کعبہ لے جاتا اور پھر آپ جو ہے واپس آ جاتے فجر کی نماز سے پہلے، پھر آپ جو ہے اپنے معمولات میں مشغول ہوتے۔ اس سے پہلے بھی حکایت آپ نے دیکھی کہ ایک بزرگ نے کہا کہ میں نے انہیں مکہ مکرمہ میں دیکھا، خانہ کعبہ کے پاس دیکھا۔ تو الغرض یہ جو ہے آپ کی کرامت اور آپ کی بزرگی ہے کہ اس طرح کی جو ہے۔ اور ایک چھوٹی مختصر کرامت ہے کہ مولانا فخر الدین مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ ایک دن میں نے محبوب الہی سے عرض کیا، ایک بار مجھے سخت پیاس لگی، سامنے کوئی شخص نہیں تھا، شدت کی پیاس لگی، کوئی موجود نہیں تھا جس سے پانی مانگوں۔ اچانک پانی کا بھرا ہوا ایک کوزہ ظاہر ہوا، میں نے اس پر آستین ماری اور وہ کوزہ توڑ دیا، پانی بکھر گیا۔ میں نے کہا میں کرامت کا پانی نہیں پیوں گا، تو کہتے ہیں کہ وہ کوزہ آیا تو انہوں نے پھینک دیا، ٹوٹ گیا کوزہ، کرامت کا پانی نہیں پیوں گا۔ خدمت شیخ نے فرمایا کہ پی لینا چاہیے تھا۔ محبوب الہی فرماتے ہیں کہ وہ جب غیب سے کوزہ آیا اس کا پانی پی لینا چاہیے تھا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بار میں کنگھی کرنا چاہتا تھا، محبوب الہی سنا رہے اپنا واقعہ کہ مجھے کنگھی کرنا تھا اور کوئی موجود نہیں تھا کنگھی لا کر دینے کے لیے۔ اسی میں دیکھا کہ دیوار میں شگاف پڑا ہے، دیوار تڑک گئی ہے اور دیوار سے ایک کنگھی برآمد ہوئی، میں نے لے لی اور کنگھی استعمال کر لی۔ تو اس طرح جو ہے آپ نے فرمایا کہ غیب سے اگر کرامت کے طور پر کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس کو استعمال کرنے میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے اور اس کو کر لینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں محبوب الہی کا جو مقام و مرتبہ تھا اس زمانے میں، لوگ ان کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے، کیسا اعتقاد تھا۔ اس حکایت سے معلوم پڑتا ہے کہ مولانا عماد الدین مذکر یعنی واعظ کرنے والے تھے، بہت بڑے عالم تھے جو واعظ کرتے تھے، مولانا عماد الدین بیان برسر ممبر بیان کیا۔ انہوں نے کیا ہے ممبر پہ بیٹھ کر بیان کیا، کیا بیان کیا کہ جب میں امروہہ میں جلائے وطن تھا، ان کو شہر بدر کر دیا گیا تھا، امروہہ میں تھے، ایک دن قید کی حالت میں تلاوت قرآن کر رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا۔ خطیر نام کا ایک دیوانہ امروہہ میں تھا، وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا مولانا اٹھو اور سو جاؤ۔ پڑھ رہے تھے، وہ دیوانہ آیا مظلوم، کہا کہ اٹھو رکھو اور سو جاؤ۔ طالب علموں میں جو رعونت ہوتی ہے، یعنی جو میں پن ہوتا ہے، سنتے ہیں کسی کی بات، ہر درمی وغیرہ جو ہوتی ہے، رعونت جو ہوتی ہے، کہا طالب علموں میں جو رعونت ہوتی ہے اس کی وجہ سے میں نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا، اس کی بات کو نہیں سنے، وہ رعونت کی وجہ سے وہ کہہ کر واپس چلا گیا، دیوانہ جو تھا واپس چلا گیا۔ اسی وقت سے میرا سر بھاری ہونے لگا، اب جو ہے سر وزن ہو گیا، یہاں تک کہ تلاوت کرنے کی سکت باقی نہ رہی، پکڑ نہ سکا قرآن پاک اور مجبوراً سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ یہ شہرت ہو رہی ہے کہ میرے والد مولانا حسام الدین درویش واعظ کہیں گے۔ انہوں نے خواب دیکھا مولانا عماد الدین نے کہ ان کے والد مولانا حسام الدین واعظ کرنے والے ہیں۔ میں گھر آیا اور دیکھا والد صاحب کپڑے پہن رہے ہیں، خواب دیکھے کہ ابا جان ان کے جو کپڑے پہن رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہے، آپ واعظ کہیں گے؟
انہوں نے کہا خواجہ جنید تشریف لائے ہیں، جنید بغدادی جو ہے آئے ہوئے ہیں، ان کے سامنے کچھ بیان کروں گا۔ وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ جنید بغدادی کے سامنے جو میں بیان کروں گا، میں نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ خواب میں بتا رہے ہیں کہ وہ بھی چلے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ ہم مسجد میں آئے، میں نے والد صاحب سے پوچھا خواجہ جنید کہاں ہیں، جنید بغدادی کہاں ہیں؟ انہوں نے ایک شخص کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے کہا یہ تو شیخ نظام الدین اولیاء ہیں۔ والد نے اشارہ کیا وہ ہیں، دیکھو جنید۔ کہا یہ تو نظام الدین اولیاء ہیں۔ والد نے کہا ہمارے زمانے کے جنید یہی ہیں۔ دیکھیں آپ کیا مقام و مرتبہ ہے کہ اپنے زمانے کے آپ کو جنید کہا گیا۔ اتنا بلند مقام اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو جو ہے عطا فرمایا، اور اس طرح کی جو ہے معاملے ہوئے۔ علی شاہ جاندار، یہ جو ہے درور نظامی حضرت کے ملفوظات ان کے لکھنے والے غالباً ہیں۔ وہ کہتے ہیں علی شاہ جاندار نے کہا ایک بار میں نے ایک طالب علم کو دیکھا، وہ شیخ کے دروازے پر آیا ہوا ہے، بچہ پڑھنے والا، اس کا آدھا سر گھٹا ہوا ہے، یعنی آدھا سر جو ہے نکلا ہوا ہے، گھٹا ہوا ہے، بال نکلے ہوئے آدھے سر کے۔ جو لوگ موجود تھے انہوں نے دریافت کیا یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ اب اس زمانے میں تو بڑی تعجب کی بات تھی، آج کل تو تعجب کی بات نہیں کہ آج کل جو ہے تقریباً لوگ جو ہے آمدن جو ہے آدھا سر مڑا رہے ہیں، ادھر سے مڑاتے ہیں ادھر سے مڑاتے ہیں، بیچ میں سے چھوڑ دیتے ہیں، چڑیوں کے گھونسلے کی طرح جو شکل بنا کے پھرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں کیا بڑا مایوب سمجھا جاتا تھا، بولے کہ یہ کیا ہے، بولے آدھا سر مڑا ہوا ہے، آدھے بال نکلے ہوئے سر کے اور آدھے بال رکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ نوجوان اسی طرح جو ہے آیا حضرت کے پاس، تو اس نے کہا کہ میں فلاں قصبے میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا۔ اب وہ واقعہ بیان کرتا ہے نوجوان، میں سو رہا تھا، خواب میں دیکھا کہ گویا دو بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، دو اللہ والے جو ہے بیٹھے ہوئے میں نے خواب میں دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ بابا حضور گنج شکر اور نظام الدین اولیاء ہیں۔ وہ دونوں بزرگوں کو خواب میں اس نے دیکھا، کہا کہ یہ بابا حضور گنج شکر ہیں اور سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ میں نے شیخ فرید کے سامنے گیا کہ مجھے اپنی مریدی میں قبول فرما لیں۔ اب ظاہر بات ہے دو بزرگ ہیں تو اس نے کہا کہ بڑوں کو انتخاب کرو، نظام الدین اولیاء بھی تھے، بابا فرید بھی تھے، تو اس نے کیا کہا ان کے مرید ہونا چاہیے بابا فرید کے۔ جا کر میں نے کہا کہ مجھے مرید کر لیجئے، مریدی میں قبول فرما دیجئے۔ انہوں نے فرمایا اب یہ ہمارا کام نہیں رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ میں کام نہیں کرتا مرید کرنے کا، کیوں کہ وہ وصال فرما چکے تھے، اس وقت نہیں تھے۔ ان کے پاس جاؤ، یعنی محبوب الہی کے پاس جاؤ، تم میں یہ کام نہیں کروں گا، میں مرید نہیں کروں گا۔ اور خدمت شیخ نظام الدین اولیاء کی جانب اشارہ کیا۔ میں شیخ کے سامنے آیا، محبوب الہی نے میرا سر تھوڑا سا منڈایا، بال نکالے تھوڑے سر کے، اور فرمایا غیاث پور میں آ جانا، وہیں پورا کر دیں گے۔ فرمایا کہ آ جاؤ وہیں پہ، ہم جہاں پہ رہتے ہیں وہیں پہ پورا منڈوا دیں گے۔ اب میں حاضر ہوا ہوں، دیکھتا ہوں کیا فرماتے ہیں۔ وہ خواجہ کی خدمت میں گئے، محبوب الہی نے بیعت لی ان سے، اور اس کے بعد ان کا پورا سر منڈوا دیا گیا۔ تو اندازہ لگے دیکھا گیا تھا خواب میں۔ اولیاء اللہ کی کرامت کا معاملہ دیکھیں آپ، یعنی جو واقعہ ہوا تھا خواب کی حد تک واقعہ نہیں تھا، وہ حقیقت میں واقعہ ہوا تھا۔ اکثر کیا ہوتا ہے خواب میں جو چیزیں نظر آتی ہیں حقیقت میں نظر نہیں آتی، لیکن بات سے ہوتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء جب گئے وہاں پر انہوں نے آدھا سر خواب میں منڈوایا تھا، لیکن جب وہ بیدار ہوا آدھا منڈا ہوا تھا سر اس کا۔ تو پھر بعد میں جب گیا وہ مرید ہوا محبوب الہی کے ہاتھ پر، تو وہاں پر حضرت نے اس کو حکم دیا کہ پورا جو ہے سر جو ہے منڈوا لیں۔ تو اس طرح جو ہے ان کی تصرفات، ان کی بزرگی، ان کی شان جو ہے ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ نے خواجگان چشت کو کیا روحانی مقام و مرتبہ جو ہے عطا فرمایا۔ ایسے ولایت کے شہنشاہ ہیں کہ جن کے در کی جھباسائی کرنا بڑے بڑے شاہان وقت نے اپنے لیے فخر کی بات سمجھی، اور ان کی حاضری وہاں ہوتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی شان محبوب الہی کو عطا فرمائی کہ جس کے بارے میں کہتے ہیں رہا ہے سر نگو پرچم جہاں ہر بادشاہی کا، رہا ہے سر نگو پرچم جہاں ہر بادشاہی کا، مبارک آستانہ ہے وہ محبوب الہی کا، مبارک آستانہ ہے وہ محبوب الہی کا۔ لاکھوں سلام ہو سلطان المشائخ پر، لاکھوں سلام ہو محبوب الہی پر، لاکھوں سلام ہو زری زر
بخش دلہا پر لاکھوں سلام ہو، سلطان جی پر لاکھوں سلام ہو، نظام الحق والملت والشرح والہدا والدین پر لاکھوں سلام ہو، جہانگیر عالم پر سلام ہو، خواجگان چشت اہل بہشت پر اللہ قیامت تک کے ان کی تربتوں پر رحمتوں اور برکتوں اور انوار کی بارش کرتا رہے، اور ان کے فیضان روحانی سے مولا ہم تمام کو بھی مستفید فرمائے، ہمارے قلوب کو روشن فرمائے، ہمارے دلوں کو جو ہے منور فرمائے۔ الہی تابود خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی، اگر گیتی سراسر باد گیرد چراغ چشتیاں ہرگز نمیرد۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔